خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے تو کپڑے اتار کر کے پورا ننگا ہو کر کے طواف کرتے تھے، مرد تو مرد، عورتیں بھی بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی، اور اس کو وہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہمارے کپڑے ایسے ہیں جس میں ہم نے گناہ کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے غلط کام کیے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ میں خانہ کعبہ کا طواف کیسے کروں؟ لہذا وہ کپڑے ہٹا کر کے چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہاں تک بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ عورتیں جب باہر نکلتی تھیں تو اس قدر بناؤ سنگار کر کے، اس قدر زیب و آرائش کے ساتھ نکلتی تھی کہ اس کے ذریعے سے برائی پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ جب مردوں کی نظر پڑتی تو اس کے بعد پھر برائی کا وہ ننگا ناچ ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے روح انسانی کانپ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر روک لگایا اور عورتوں کو اس کے حقوق سمجھائے کہ آپ اپنے مقام کو اور اپنی عظمت کو سمجھو۔ تمہاری عظمت یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کی نگاہوں میں اس طریقے سے مچلتی اور مٹکتی پھرو، بلکہ تمہارا مقام وہ ہے جو تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ قرآن نے یہ پابندی لگائی، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھر میں قیام پکڑو، اپنے گھر میں قرار پکڑو، اور زمانہ جاہلیت کی طریقے سے بناؤ سنگار کر کے باہر میں نہ پھرتی پھرو، باہر میں نہ نکلا کرو۔ یہ سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ تمہارا مقام اللہ نے بہت بلند کیا ہے۔ پہلے زمانے میں جو تمہارے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا وہ سارے ظلم بند کر دیے گئے۔ عورتوں کو جو مہر نہیں دیا جاتا تھا مہر کو لازم قرار دیا گیا۔ شوہر اپنی شادی کے دن پہلے اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ وراثت میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، اسلام نے عورتوں کو حق دلائے۔ عورت ماں کی شکل میں ہو تو کہا کہ بیٹے کے لیے خدمت ضروری ہے، اور یہاں تک اس کا مقام بڑھا دیا کہ ماں اگر تجھے ڈانٹ بھی رہی ہے، کبھی تجھے ناراضگی بھی ہو گئی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو اس سے تم اف کہہ کے بھی بات نہیں کرنا۔ یہ ماں کا مقام بڑھایا۔ آپ نے فرمایا عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ عورتوں کا مقام بڑھایا گیا۔ عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اپنے شوہر کے لیے سکون کا، رحمت کا، مودت کا ذریعہ ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہاں تک کہ عورتوں کا مقام بڑھا دیا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالتے ہو یہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈال رہے ہو، لیکن یہ تمہارے لیے صدقے کا کام کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں مل کے محبت کے ساتھ مسکراتے ہیں تو عرش پر رحمان مسکراتا ہے۔ یہ عورتوں کو حق دیا گیا، اس کے مقام کو بڑھایا گیا۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو باپ کے لیے رحمت بنا دی گئی، اور کہہ دیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دی، اچھی تہذیب سکھایا اور اس کو بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس کو دین سکھایا تو یہ قیامت کے دن بیٹیاں تمہارے لیے جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ بیٹی عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو قرآن نے اور اللہ کے نبی نے اس کو بھائی کے لیے رحمت قرار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا خصوصی تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا۔ بہن بھائی کے لیے دست و بازو کے طریقے سے اس کے لیے ایک قسم کی دعا، ایک قسم کی رحمت اس کو بنا دی گئی۔ ایک طرف اسلام نے عورتوں کو یہ سارے کے سارے مقام دیے، اس کی عظمت کو بلند کیا، اور مردوں کو یہ کہا کہ یہ عورت باہر پھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ تمہارے بچوں کی اور تمہارے آنے والے نسلوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہے، لہذا اچھی عورتیں تلاش کرو، دیندار عورت تلاش کرو، اور سمجھدار عورت تلاش کرو، پرہیزگار عورت کو تلاش کرو، تاکہ تمہارے گھر کا ماحول اچھا سے اچھا بن سکے۔ آپ نے فرما دیا ساری دنیا ایک سامان کی طریقے سے ہے، پوری دنیا ایک سامان ہے، لیکن سب سے بہترین عورت وہ ہے، سب سے بہترین سامان وہ نیک عورت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ مقام عظمت کے ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ تم دنیا کی قیمتی سامان ہو، دنیا کی تم بہترین سامان ہو، اور بہترین سامان اور قیمتی سامان کی حفاظت کی جاتی ہے، یوں سڑکوں پر اس کو کھلا ہوا گھمایا نہیں جاتا، نمائش نہیں کی جاتی، لوگوں کے سامنے دکھایا نہیں جاتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں